سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کا پارٹ 42 پڑھیں گے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ریوائز کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو آسان تجوید کورس کا پارٹ 42 اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے بعض مخصوص الفاظ کی ادائیگی۔ محترم عزیزو، 6 نمبر تک ہم پارٹ 41 میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ نمبر 7، مالیہ ہلاکہ، سورہ حاقہ آیت نمبر 28 اور 29 میں مالیہ کو ہلاکہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ الگ الگ ہاؤ سے پڑھیں، لیکن پہلی ہا پر معمولی سا وقفہ کر کے پڑھیں، یعنی اس طرح مالیہ ہلاکہ۔ آئیے مشق کیجئے۔ مالیہ ہلاکہ، مالیہ ہلاکہ، مالیہ ہلاکہ۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک مشدد ہاں سے پڑھیں، یعنی اس طرح مالیہ ہلاکہ۔ آئیے مشق کیجئے۔ مالیہ ہلاکہ، مالیہ ہلاکہ، مالیہ ہلاکہ۔ نمبر 8، یلحظ ذالکہ، سورہ اعراف آیت نمبر 176 کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں سا کو زال سے داخل کر کے ایک مشدد زال سے پڑھیں، یعنی اس طرح یلحظ ذالکہ۔ آئیے مشق کیجئے۔ یلحظ ذالکہ، یلحظ ذالکہ، یلحظ ذالکہ۔ نمبر 9، فیہ مہانن، سورہ فرقان آیت نمبر 29 میں فیہ کی ہا کو کچھ کھینچ کر پڑھیں، یعنی اس طرح فیہ مہانن۔ آئیے مشق کیجئے۔ فیہ مہانن، فیہ مہانن، فیہ مہانن۔ نمبر 10، قرآن مجید میں 4 الفاظ ایسے ہیں جو لکھے تو صاد سے ہیں، مگر ان پر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہیں یبسطو، سورہ بقرہ آیت نمبر 254، بسطتن، سورہ اعراف آیت نمبر 69، المسیطرون، سورۃ الطور آیت نمبر 37، بمسقیطر، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 22۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یبسطو اور بسطتن میں صرف سین پڑھیں، اور المسیطرون میں صاد اور سین دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جبکہ بمسقیطرین میں صرف صاد پڑھیں گے۔ نمبر 11، لفظ غعف غعفن، سورۃ الروم آیت نمبر 54 کو 2 طرح پڑھا گیا ہے، غعفن، غعفن، غاد پر زبر۔ نمبر 2، غعفن، غعفن، غاد پر پیش۔ مشق کیجئے۔ خلقکم من ضعف، خلقکم من ضعف، من بعد ضعف، من بعد ضعف، من بعد قوة ضعفا، من بعد قوة ضعفا۔ نمبر 12، فما آتانی اللہ، سورہ نمل آیت نمبر 36 میں لفظ آتانی پر مجبوری وغیرہ سے وقف کرنا پڑے تو اس پر وقف 2 طرح سے جائز ہے۔ نمبر 1، یا کو ساکن کر کے وقف کرنا، یعنی فما آتانی، یا کو حذف کر کے وقف کرنا، یعنی فما آتان۔ دونوں طریقوں کے ساتھ مشق کیجئے۔ فما آتانی، فما آتانی، فما آتانی، فما آتان۔
فما آتان فما آتان۔ نمبر 13، قرآن مجید میں 4 جگہ پر لفظ سکتہ لکھا ہوتا ہے، اور سکتے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے آخری میں حرف پر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا لیکن سانس نہ توڑنا۔ اور سکتے کی 4 جگہ یہ ہیں: عوجاً، قیما، سورہ کہف آیت نمبر 1 اور 2، مرقدنا ھذا، سورہ یاسین آیت نمبر 52، وقیل من راق، سورہ قیامہ آیت نمبر 27، کلا بل غان، سورہ مطففین آیت نمبر 14۔ نمبر 14، لِأَنْعُمِهِ اجتباہ، سورہ نحل آیت نمبر 121 کو ملا کر یوں پڑھیں، لِأَنْعُمِهِ اجتباہ، یعنی حمزہ گر جائے گا۔ آئیے مشق کیجیے، لِأَنْعُمِهِ اجتباہ، لِأَنْعُمِهِ اجتباہ، لِأَنْعُمِهِ اجتباہ۔ نمبر 15، بئس الاسم، سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں الاسم کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بئس کی سین کے بعد الاسم میں لام کو زیر دے کر سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ میرے محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پارٹ 43 کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ویڈیو اللہ دیکھنے حافظ۔ کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔